عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی جسم اطہر کے ایک جز سے حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کی زوجیت سے پھر اولاد ہوئی اور برکات کا ظہور ہوا، اور اس خاکدان گیتی اس روئے زمین پر نسل انسانی پھیلی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ وہی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک جان جس سے یہ ساری دنیا میں نسل انسانی پیدا ہوئی اور پھیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہ خالق کائنات ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہم انسانوں کی فطرتوں کو بھی پیدا فرمانے والا ہے۔ ہماری فطرت وہ جاننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ کون سا کام بھلائی کا ہے اور کون سا بھلائی کا نہیں ہے، کس کام میں برکات ہیں اور کس میں برکتیں نہیں ہیں، وہ خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، لیسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ اگر انسان سکون اور اطمینان چاہتا ہے تو اس کے لیے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک جائز طریقہ سکون پانے کا جو ارشاد فرمایا وہ نکاح ہے۔ یعنی ایک مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے، اور یہ نکاح انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور خود حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ پھیرے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح میں برکتیں رکھی ہیں جو نکاح آسانی کے ساتھ کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ خود حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ نکاح میں آسانی پیدا کرو، کیونکہ جو فطرت انسان کی ہے، فطری طور پر انسان جب بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اگر نکاح میں دیری ہو تو اس کی وجہ سے بہت سی خرافات لازم آئیں گی، بہت سی بدکاریاں اور بہت سی حرام کاریاں، اس کا خدشہ ہونے کا اور خوف ہونا یہ لازم آئے گا۔ اس لیے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے ہے، اسے بہکانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے یہ ساری دنیا پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اسے روزانہ کھانے کے لیے کچھ چاہیے، یہ بھوکا نہیں رہ سکتا، تو اس نے رزق بھی عطا فرمایا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، زمین سے سبزے اگائے، یہ اناج پیدا فرمائے۔ اب اس اناج اور ان دانوں کے ذریعے سے انسان طرح طرح کے غذا اور طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے پکوان بناتا ہے اور اپنی لذت کے اعتبار سے اسے کھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فطرت کے اعتبار سے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے کہ انسان کس چیز کو چاہتا ہے اسے جائز طریقے سے حاصل کرے۔ تو انہی میں سے ایک فطرت ہی میں کا ایک یہ بھی جز ہے کہ ہر مرد کا سکون کسی ایک عورت میں ہے اور عورت کے لیے سکون مرد میں ہے، لیکن سکون اسی وقت ہوگا جب کہ جائز طریقے سے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جائز طریقہ ارشاد فرمایا کہ انکحوا الایام منکم، تم میں جو کوئی نادار ہے، جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، جو تمہارے تربیت یافتہ ہیں، جو تمہاری کفالت میں ہیں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ باندیاں ہوں، چاہے تمہارے بچے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ اب آدمی سوچتا یہ ہے کہ نکاح کرانے کے لیے بہت سی ضروریات لازم ہیں، پیسے ہونا ضروری ہے، اتنی پیسے، اتنی دولت، اتنا مال نہیں ہوگا تو کس طریقے سے شادی کا بار اٹھایا جا سکے گا، کس طریقے سے باراتیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، کس طریقے سے ٹھاٹ بھاٹ دکھائی جائے گی، کس طرح عالی شان کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں آدمی سوچتا ہے، اور پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر نکاح کرا دیا جائے تو ایک اور فرد بڑھ جائے گا، پھر اس کا رزق کہاں سے حاصل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم نکاح کرا دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، یعنی نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غنی بنا دے گا۔ ہر انسان کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں، اس کے مطابق اتنی ہی قدر، اتنی مقدار میں رزق لکھا جا چکا ہے، اسے رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ خوف مت کرو کہ اگر ایک فرد بڑھ جائے گا تو رزق کہاں سے آئے گا، گھاٹا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نکاح کی وجہ سے برکت ہی برکت ہے جس نکاح میں آسانی پیدا کی جائے، یعنی جو آسانی سے نکاح کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے صدقے میں اور اس نکاح کے وسیلے سے اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نکاح یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اب اسے یہ نہ سوچے کوئی کہ یہ ایک دنیاوی چیز ہے، ایک سکون کی چیز ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس نے نکاح کیا اور اسے نیک بیوی مل گئی تو گویا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ اب اپنا آدھا دین اس کی حفاظت کے لیے وہ تقوی اختیار کرے، یعنی آدھا دین، نصف ایمان اس کا بچ گیا، ایمان یہ نکاح کی وجہ سے۔ اس لیے کہ دیکھتے ہیں آج کل کا زمانہ ایسا وقت اور ایسا دور آ گیا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے کا دور ہے، طرح طرح کی عریانیت عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فحاشی چیزیں، ویڈیوز اور عجیب و غریب چیزیں جو شہوات پر ابھارے، لوگوں کو گناہوں پر ابھارنے والی چیزیں، اور عریانیت اس طریقے سے عام ہو چکی ہے، مغربی تہذیب اس طریقے سے لوگوں پر غالب آ چکی ہے کہ پہلے لوگ ہم جو ہمارے بزرگ تھے ان لوگوں کا یہ زمانہ، یا ہم اپنے بچپن کے زمانے میں ہی دیکھیں کہ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں، ہماری بچیاں یہ گھر سے نکلتی تھی تو مکمل لباس میں نکلا کرتی تھی، اگر برقع نہ بھی پہنے تو لباس مکمل جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانکنے والا لباس پہن کر نکلا کرتی تھی۔ اگر کچھ چھوٹا لباس کسی نے پہن لیا تو لوگ اسے جو ہے وہ غلط نظر سے دیکھتے تھے، لوگ طعنہ کرتے تھے، طعنہ کشی کرتے تھے، لوگ اعتراضات کرتے تھے، لیکن شیطان نے بہکانا دھیرے دھیرے شروع کیا، دھیرے دھیرے اب جو ہے وہ کپڑے دھیرے دھیرے کم ہونے لگے، عریانیت عام ہونے لگی، اور اب ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بھی اکثر ایسے حضرات ہیں کہ ان کے گھر میں ان کی بچیاں باہر نکلتی ہیں اور مکمل کپڑے نہیں بھی ہوتے تب بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، انہیں ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ عریانیت عام ہو رہی ہے، یہ شیطان کا کام عام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اس طریقے سے شیطان کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اسے تاکتا ہے، یعنی شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب شیطان جب پیچھا کرے گا یعنی فتنے عام ہوں گے۔ یہ فتنے اگر روکنے ہیں، فتنوں کا اگر سد باب کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کی جائے، شریعت مطہرہ کے اعمال پر عمل پیرا ہوا جائے، شریعت مطہرہ نے جو ہم پر احکام نافذ فرمائے ہیں اس پر مکمل طور پہ اگر عمل کیا جائے گا تو یہ سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ فتنے اس طریقے سے ختم ہوں کہ آپ نکاح اور شادی کو آسان بنائیے۔ اس زمانے میں نکاح کو مشکل قرار دے دیا گیا ہے، نکاح کو اور شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اور زنا اور بدکاریوں کو آسان کر دیا گیا ہے، بدکاریوں کو، حرام کاریوں کو آسان کر دیا گیا ہے، شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے سادگی کے ساتھ فرمائے، جتنے بھی صحابہ کرام نے جو نکاح فرمائے سادگی کے ساتھ فرمائے، یہاں تک کہ ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں فجر کے وقت آپ نماز میں آئے تو حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کپڑے پر زرد رنگ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ تمہارے کپڑے پر یہ نشان کیسا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک نیک عورت سے نکاح کر لیا ہے، ایک نیک عورت سے نکاح کیا ہے۔ حضور نے سنا، خوش ہوئے اور دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت نازل فرمائے۔ بتانا یہ ہے اس حدیث سے کہ وہ صحابی جو ہمیشہ مسجد نبوی میں 5 وقتہ نماز کے لیے بھی حاضر ہوتے، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو رہے، اور اتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا کہ حضور کو بھی جو ہے وہ معلوم ہونے نہیں دیا۔
علم نہ ہو سکا، یعنی ظاہری طور پر حضور کو بھی خبر انہوں نے نہیں کی اتنی سادگی کے ساتھ، اسی لیے کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان کیا جائے، اس کو مشکل نہ بنایا جائے، اسے مشکل بنا دیا جائے۔ اب اس زمانے میں اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غریب خاندان والا ہے، غریب لڑکی والا ہے، تو وہ سوچنے میں ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ میں اپنی بچی کا اگر نکاح کروں گا تو یہ اتنی وسعت ہونی چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں اور یہ باتیں اور جہیز کے یہ سامان، یہ تمام رسومات اور غلط رسمیں اور حرام چیزیں یہ اتنی زیادہ ہمارے رسوم میں یہ داخل ہو چکی ہیں کہ اس سے باہر آنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں سے اس طرح کی برائیوں کو دور کریں۔ آدمی سوچتا ہے اگر لڑکی والا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ لڑکا ملے تو مالدار ملے، لڑکا دیندار ہو کہ نہ ہو، مال والا ہو، پیسے والا ہو، گھر والا ہو، یہ دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا رشتہ مل جائے تو اپنے بچیوں کی شادی کر دو۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بچیوں کی شادی جلد از جلد کر دو، اگر دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا لڑکا ہے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ رزق کا ٹینشن نہ لیا جائے کہ یہ دولت والا نہیں ہے تو کس طریقے سے ہماری بچی کو سنبھالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، اور جو پورے طور پر خالص اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے، تو خود رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر مکمل توکل رکھے تو وہی رب کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسی جگہ سے اسے دولت اور رزق عطا فرماتا ہے جس جگہ کے بارے میں اپنا خیال اور گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، اور نکاح کو آسان سے آسان بنایا جائے۔ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی رسومات عام ہو چکی ہیں۔ اب اگر رشتہ ہونا ہے تو رشتہ ہونے سے پہلے اب کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑکی والے کے گھر لوگ جاتے ہیں، پھر لڑکی والے کچھ لوگوں کے ساتھ لڑکے والوں کے گھر آتے ہیں، ان کی دعوت کی جاتی ہے۔ اب غریب ہے تو یہ سوچے گا کہ ان کو کھانا کھلانے کے لیے اب دعوت کا انتظام کیا جائے، پھر اس کے بعد اب کچھ بات پکی ہوئی، پھر جو ہے وہ ایک اور رسم ہے منگنی کی۔ اب منگنی کے لیے بھی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے بھی ہال بک کیا جاتا ہے اور دونوں طرف کے گھرانے کے لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ یہ اس طریقے سے شادی کو اور زیادہ مشکل سے مشکل بنایا جاتا ہے۔ منگنی ہو گئی، پھر منگنی کے بعد بھی پھر ایک اور فنکشن ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ تاریخ مقرر کی جاتی ہے کہ کس تاریخ کو، کس فلاں تاریخ کو فلاں ہال میں، بلکہ اب تو شادی ہال بھی نہیں بلکہ بینکویٹ لیا جاتا ہے، یعنی اس میں اور زیادہ جو ہے وہ سرمایہ لگے۔ اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی رسومات ہیں، بہت سی رسومات جو عام ہو چکی ہیں ہمارے خاندان اور ہمارے معاشرے میں۔ بہت سی ایسی رسومات ہے کہ جن کے بارے میں سوچ کر ایک غریب تو دور کی بات ہے، غریب تو دور کی بات ہے، متوسط گھرانہ بھی، یعنی جو کھاتا پیتا گھرانہ ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ خرچہ ہے، یہ خرچہ ہے، یہ خرچہ ہے، اتنا خرچہ آئے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ وہ تمام خرچوں کو سوچ کر اب یہ اس سے قرض لینا ہوگا تو لون لینا پڑے گا، اور یہ تمام چیزیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ زندگی بھر اپنے قرض کو ادائی کرتا رہ جاتا ہے باپ۔ اور یہاں پر شادی اس طریقے سے مشکل ترین بنائی جاتی ہے، شادی کو آسان کیا جائے، تمام رسومات جو عام ہیں تو ان کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یا آسانی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اگر کوئی صاحب وسعت ہے، صاحب ثروت ہے، تو اس کو بھی وہ چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ کرے،
آسانی کے ساتھ اسے نبھائے۔ ٹھیک ہے، اگر منگنی کی رسم ہے تو اس رسم میں زیادہ لوگوں کی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی والے لڑکے والے ماں باپ دونوں یہ مل گئے، بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، شادی کارڈ بنایا جاتا ہے۔ شادی کارڈ پہلے چھوٹے موٹے بنائے جاتے تھے، اب تو ایک کارڈ کئی 100 روپے کے ہوتے ہیں۔ اب اتنا مہنگا کارڈ بنایا جائے، چھپوایا جائے، پھر اس کے بعد ہال بک کیا جائے، پھر اب دولہا آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری رسمیں ہیں۔ اس کو جب امامہ باندھا جاتا ہے تو اس وقت بھی کچھ رسم ہوتی ہے، کوئی سرما لگاتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ لوگوں کی جیب صاف کی جاتی ہے۔ ہر جگہ سے لوگوں کو پیسے اینٹھے جاتے ہیں، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، پیسے مانگے جاتے ہیں، جوتا چوری کیا جاتا ہے اور مٹھائی کھائی جاتی ہے۔ دروازے کو جو ہے وہ گھر کے دروازے پر جو ہے وہ لوگ روک دیتے ہیں کہ گھر میں اندر داخل ہونے کے لیے اپنی جیب کو خالی کرو۔ تو یہ جگہ جگہ اس طریقے سے یہ نکاح کو مشکل سے مشکل جو بنانا ہے، اس میں آسانیاں پیدا کرو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنانے کا حکم فرمایا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے مہنگا نکاح تھا، وہ کون سا نکاح تھا؟ وہ کون سا نکاح؟ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے جو ہے وہ مشہور اور مہنگا نکاح کیا، تو اس میں بخاری شریف میں ہے کہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا اور اس میں ایک مکمل بکری ذبح فرمائی اور اس کا گوشت بنایا گیا اور دعوت عام کی گئی۔ ورنہ اور جو دوسرے نکاح ہوئے تو کسی میں چھوارا تقسیم کیا گیا، کسی میں پانی تقسیم کیا گیا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ تھوڑے سے میں یہ کس لیے؟ یہ غریبوں کے لیے بھی درس دینے کے لیے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، انہی کے صدقے میں تو ہمیں رزق ملتا ہے۔ ان کے گھرانے میں کیا کمی تھی؟ لیکن آپ نے ساری زندگی فقیرانہ زندگی اسی لیے گزاری تاکہ کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو تو وہ بھی حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے، حضور کی سنت کا عامل ہو۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمیں درس یہ اسلام دیتا ہے۔ یہ دین اسلام، اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس دین نے ہمیں جس طریقے سے نماز کا سلیقہ بتایا، روزہ رکھنے کا سلیقہ عطا فرمایا اور بھی عبادتوں کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا، اسی طریقے سے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا، نکاح کا حکم فرمایا اور حقوق ہمیں بتا دیے گئے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں یہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ لباس اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ہم بغیر لباس کے باہر نکل نہیں سکتے، بغیر لباس پہنے اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہم گھر کیا ہم اپنے باتھ روم سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم لباس نہ پہن لیں۔ یعنی لباس اتنا ضروری، اتنا اہم ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے جسم سے لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو، یعنی ہر حال میں تم ان کا ساتھ نبھاؤ، ہر حال میں ان کے حقوق ادا کرو، ہر حال میں صرف ایسا نہیں ہے کہ بیوی ہی پر جو ہے وہ حق ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر پہ بھی کچھ حقوق ہے، وہ بھی اپنے حقوق ادا کرے، بیوی بھی اپنے حقوق ادا کرے۔ یہ لباس کی مثال دے کر اور یہاں پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جس طریقے سے لباس کے ذریعے سے آدمی کو فخر بھی ہوتا ہے۔ لباس اچھا ہو تو آدمی سلیقہ مند لگتا ہے، لباس پرانا ہو، گندا ہو
تو آدمی کے نیچر کا پتہ چلتا ہے، تو کیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے اہل کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اچھی معاشرت اختیار کرو۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، اچھی معاشرت کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس اچھے طریقے سے تھے کہ حضور فرماتے میں سب سے بہتر طریقے سے ہوں۔ تو تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور لباس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جسم میں کوئی عیب ہو، کوئی نشان ہو، تو لباس پہن لیا جائے تو اس کی وجہ سے عیب چھپ جاتا ہے، عیب چھپ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے، یعنی اگر شوہر کے اندر کوئی کمی ہے تو بیوی اس کو چھپائے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے، بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو شوہر لوگوں پر ظاہر نہ کرے۔ اگر یہ چیز یہ باہر نہ آئے، میاں بیوی کے درمیان ہی جو ہے وہ نبٹ جائے، بات ہو جائے، ایک دوسرے کی عیب پوشی کی جائے، عیب داری کی جائے، تو فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو گھروں میں فتنے ہوتے ہیں، یہ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات یہ باہر آ جاتی ہے، ایک دوسرے کی بات باہر آ جاتی ہے۔ لڑکی ہے تو وہ اپنی ماں کو فون کر کے اور یہاں سسرال والوں کی برائیاں شروع کر دیتی ہے، اگر لڑکا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس اپنی بیوی کی برائی شروع کرنے لگتا ہے۔ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، ایک دوسرے کے لیے لباس ہو اور پردہ پوشی کی جائے تو اچھی طریقے سے زندگی گزر جائے گی۔ یہ نکاح یہ ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے، یعنی سنت ہے، اور اس طریقے کا سنت ہے کہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کے گروہ، اے جوان لوگوں، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو ضرور نکاح کرو، ضرور نکاح کرو۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ضرور نکاح کرو۔ کیوں؟ آگے ارشاد ہوا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہی نکاح یہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تمہاری نگاہ اب ادھر ادھر نہیں اٹھے گی، یہ اس عورت کی طرف اور اس خاتون کی طرف اور ادھر ادھر یہ نگاہ نہ جائے، بلکہ اپنی بیوی کے ہی ساتھ رہو، اس کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، اور تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہے یہ نکاح۔ شرمگاہ بھی محفوظ ہے، تمہاری نظر بھی محفوظ ہے اگر تم نکاح کر لو۔ یہی نہیں بلکہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تناکحوا وتناسلوا، نکاح کرو اور نسلیں بڑھاؤ، نسلیں بڑھاؤ۔ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر لوگوں پر مباحات فرماؤں گا، یعنی دوسری امت پر جو ہے وہ فخر ہوگا کہ یہ امت حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی تعداد لوگوں میں سب سے زیادہ رہے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نسلیں بڑھاؤ، تو نکاح کیا جائے۔ کہنا یہ ہے کہ نکاح میں آسانی پیدا کی جائے۔ آج معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کا اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ناجائز تعلقات ہیں، اگر معاذ اللہ بدکاری کر دی، اس نے زناکاری کر دی، تو تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بات ختم کر دی جائے گی۔ اور کسی نے اگر نکاح کر لیا ہو تو
تو اب یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ نکاح کر لیا، ایسا کر لیا، ویسا کر لیا۔ حالانکہ نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، اور بدکاریوں، زناکاریوں اور دوسرے گناہ کے کام کو ختم کرنا ہے اگر، تو ان طرح کی جائز طریقے کو اپنایا جائے اور اس طریقے کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے گا تو ہمارے معاشرے میں بھی اچھائیاں پھیلیں گی، بھلائیاں پھیلیں گی، اور ہر طریقے سے جو برائیاں ہیں، جو فتنے عام ہو چکے ہیں، جو جھگڑے گھر گھر میں ہو رہے ہیں، یہ سب جھگڑے کی وجہ بھی یہی گناہ کے کام ہیں، یہ سب جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کے گھر میں آپ کی اولاد اگر صاحب استطاعت ہو جائے، نکاح کے لائق ہو جائے، تو اب کوشش یہ کی جائے کہ جلد از جلد ان کا نکاح کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری آپ پر بنتی ہے۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اب گھر کا جو بڑا ہے، اب اگر اس کی اولاد میں سے کوئی بہک گیا، کسی نے زنا کیا، کسی نے بدکاری کی، کوئی گناہ میں ملوث ہو گیا، تو اب اس بڑے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رہتے ہوئے یہ کیسے ہوا؟ تم نے اس کا نکاح کیوں نہیں کرا دیا؟ تم نے جائز طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ حرام کاری کی اجازت کیوں دے دی؟ تم نے اس کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی؟ جائز طریقہ اور شریعت مطہرہ کے احکام کی فرما برداری کیوں نہیں کی؟ یہ سوال کیا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں، آپ اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے خاندان میں یہ چیزیں عام کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو پھیل رہی ہے، سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ جہیز کے نام پر۔ حالانکہ جہیز یہ جائز ہے، سنت ہے، لیکن آج کل والا جو جہیز کہا جاتا ہے وہ نہیں۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے نا، اتنی محبت فرمانے والے، لیکن آپ کا نکاح اتنی سادگی سے ہوا، اور جہیز میں کیا؟ ایک چکی آٹا پیسنے والی، ایک مسلح، ایک لوٹا، یہی سب چیزیں، یہ چند چیزیں جہیز میں جو ضرورت کی چیزیں۔ تو جتنی وسعت ہو اتنا اپنی لڑکی کو ساتھ دے کر اور جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے۔ اب ایسا نہیں، اب یہاں پر لڑکے والوں کی مانگ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ ارے جہیز جو ہوتا ہے اس کی مالک تو لڑکی ہوتی ہے، لڑکے کو یہ ڈیمانڈ کرنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جہیز جو دیا جاتا ہے وہ لڑکی کو دیا جاتا ہے، وہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، لڑکی اس کی مالک ہوتی ہے۔ اب لڑکی جتنا اپنے لیے چاہے لے کر آئے، جو مال چاہے لے کر آئے، چاہے تو نہ لے کر آئے۔ اب یہاں پر اگر یہاں سسرال میں رہنا ہے تو اس کا رکھنا، اس کا سکونت، یعنی اس کے گھر کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ تو شوہر کے ذمے، لڑکی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ فریج لے کے آئے اور کباٹ لے کے آئے اور بیڈ لے کے آئے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے، زیور لے کے آئے۔ یہ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے، لڑکی جتنا چاہے اپنے لیے لے کر آئے، لیکن یہاں پر جہاں سسرال میں رہنا ہے تو یہ اس کا تو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، یہ ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، اس نکاح جیسی پاکیزہ چیز کو اور پاکیزہ عقد کو جو ہے وہ آسان کرنے کی ضرورت ہے، اور زناکاری اور بدکاری پر لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے میں، اپنے بڑوں میں، اپنے گھر والوں میں اس چیز کو عام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کی پاسداری اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔